बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं जी साकी हूँ। आज 30 जनवरी 2026 का दिन है। बारिशों का एक सिलसिला है। कोई इतना खौफनाक, ख़तरनाक या मूसलाधार तो नहीं है। अलबत्ता बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कुछ इलाकों में अब बारिश बरसाए के उस हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। ऊपर ये आप पढ़ भी सकते हैं। और इसके अलावा मौसम की मज़ीद अपडेट और दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। सैलाब मुतासिरीन के हवाले से भी जो है कुछ ख़बरें हैं वो भी आप से शेयर करता हूँ। और इसके अलावा कल हम लोग एक जगह पे बैठे हुए थे फतीदगी पर, और सियासी रहनुमा भी थे। तो वहाँ पर एक डिस्कशन जारी थी कि फरवरी मार्च में भी कुछ पानी आ सकता है। इस हवाले से महकमे रेवेन्यू के लोग जो है वो कैंप साइज़ी का चेक कर रहे हैं। अब ये मैं सुनकर हैरान हो गया और वहाँ पर बैठा था, यानी अभी मैं पहुंचा ही था तो उससे पहले ये डिस्कशन जारी थी। और मुझे देखकर उन्होंने क्या कहा तो ये सारी डिटेल आगे चलकर मैं बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त अब में इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो ये मेट ऑफिस इस्लामाबाद की तरफ से जो मरासला जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि शुमाली बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में आने वाले दिनों में बारिश और बर्फ़बारी की पेशगोई है। अब उन्होंने लिखा, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक एक कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला 30 जनवरी से मुल्क के मगरबी और शुमाली इलाकों में दाखिल होगा, जो कि 3 फरवरी तक बरकरार रहेगा। इस मौसमी निज़ाम के ज़ेर सर 31 जनवरी से 3 फरवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, दयामीर, अस्तोर, गुजर, स्कर्दू, हंजा, गिलगित, घांचे, शकर, कश्मीर में वादी नीला, मुजफ्फराबाद, पुंछ, हटिया, बाग, हवेली, सिद्धनौती, कोटली, बिम्बर, मीरपुर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, मुनीर, बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, मदान, पिशावर, कोहाट, कुरम और वजीरिस्तान में मतला अबरालूद रहने के अलावा वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियानी बर्फ़बारी का इम्कान है। यकम से 3 फरवरी के दौरान इस्लामाबाद, खिता पोठवार, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला और गिरदोनवा में वक्फे से हल्की बारिश मुतवक्के है, जबकि इसी दौरान मरी, गिलियात और मुहलिका इलाकों में भी हल्की बारिश बर्फ़बारी का इम्कान है। 31 जनवरी से 1 फरवरी के दौरान बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों कोयटा, ज़ियारत, योब, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नूश की हरनाई में हल्की से दरमियानी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। तो ये उन्होंने बताया। अब 3 फरवरी तक ये बारिशी सिलसिला है। उसके बाद भी आगे चलकर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि क्या सूरत हाल रहेगी। दरियाओं का डाटा मैं आपको बता देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक। अच्छा, सतलुज में दोस्त कहते हैं कि गंडा सिंह वाला पर 0 होता है और आगे सुलेमान की पर डाउन स्ट्रीम अभी 2600 है। तो ये कहाँ से पानी आ जाता है? तो भाई कल एक भाई मुझे बता रहा था कि जो किला या मंडी अहमदाबाद और कंगनपुरा के बीच में वो बता रहा था। तो वो कह रहे हैं कि ये गंडा सिंह वाला जहाँ से ये पैमाइश होती है या वो बताते हैं उससे कहीं और एक जगह है या नदी नाले हैं कहीं इधर उधर से, उसमें से कोई 1500-2000 क्यूसेक पानी वानी आ जाता, तो उसकी वजह हो सकती है। अब सुलेमान की पर 2600 क्यूसेक, इस्लाम पर 2336, रावी में जस्सर पर 1400, शादरा पर 821, बल्लो की पर 3300, सिदनई बराज पर 2600, दरिया चनाब में मराला पर 9000, खान की पर 11000, कादराबाद पर 4200, त्रिमु बराज पर 13400, पंजनंद पर 9700 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया जिला में मंगला डैम से 115 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 1168, दरिया सिंध में तरबेला डैम से 13400, काबुल दरिया में भी 13400 क्यूसेक है। कालाबाग पर 24000, चश्मा पर 24000, तौसा पर 20000, गुड्डू पर 2100 क्यूसेक नहीं गुड्डू पर 21000 क्यूसेक, सखर पर 11500 क्यूसेक और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 965 क्यूसेक है। सैलाब मुतासिरीन के हवाले से ये खबर कि उसी नंबर पर आपने कांटेक्ट करना है 042 111 333 267। इस पर वो जब शुरू में बताते हैं कि आप अपना कार्ड नंबर दाखिल करें या बताएं, तो वहाँ से आपको वो कहेंगे आपका कार्ड नंबर दर्ज नहीं है ये वो, तो आगे चलकर आपने थोड़ा आगे सुन लेना और उसके बाद नुमाइंदा से आपने बात करनी है और अपने दरख्वास्त का स्टेटस चेक करना। दरख्वास्त का या आपने दरख्वास्त दी हुई है उसका स्टेटस भी शायद मालूम हो जाए, या फिर आपका जो कार्ड प्रिंटिंग का मरहला है या अकाउंट ओपनिंग का मरहला है, या आपका नाम अहल है नहीं है, लिस्ट में शामिल है नहीं है, उन तक पहुंचा है नहीं पहुंचा, ये सारी डिटेल जो आप इधर उधर से पूछ रहे हैं
پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کو مل جائے گی. اور بہت سارے دوست کانٹیکٹ ادھر کر رہے ہیں. جب مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے ان کا تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اکاؤنٹ کھل چکا ہوا ہے, ATM کارڈ بھی پرنٹ ہو چکا ہے, ابھی اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو آپ انتظار کریں. تو اس طرح کی وہ باتیں بتا رہے ہیں. اور کچھ دوست کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب آپ لسٹ میں شامل نہیں ہو, یا لسٹ میں شامل ہو تو پروسیس ہونے کے بعد ان تک آپ کا ڈیٹا بھی پہنچا نہیں ہے, آگے چل کر پہنچے گا. تو بحالی کا عمل ختم نہیں ہوا, ابھی سست روی سے شکار ہے. پیسے ویسے آئیں گے تو پھر آپ کو بھی مل جائیں گے. اچھا, جو دوسری سب سے اہم بات تھی وہ سیلاب کے والد سے تھی کہ ہمارے ٹیچر دوست ہیں سردار پور میں, ان کے والد گرامی فوت ہو چکے تھے. سرفراز خان جو کہ سابق ناظم تھے یونین کونسل سردار پور کے, چیئرمین بھی تھے. 88 سال عمر تھی ان کی, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے منتہا پاکستان بھی دیکھا. بہت زیادہ ان کے ساتھ وابستہ تاریخ بھی ہے. تو بہرحال وہ فوت ہوئے تو ہم فوتیدگی پہ گئے ہوئے تھے. وہاں پہ MPA کے ایک بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر سیاسی رہنما بھی. تو وہاں پر یہ ڈسکشن جاری تھی کہ جی 2026 میں ابھی فروری اور مارچ میں جو ہے خاصا پانی آ رہا ہے, اور گندم کو بھی شدید خطرہ ہے اور تربوز کو بھی. اور اس حوالے سے ایک سیاسی رہنما بتا رہے تھے کہ جو ہے اب کھل کر تو محکمہ ریونیو کے لوگ بتا نہیں رہے, لیکن وہ خفیہ طور پہ اور ویسے بھی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. اور پیچھے محکمانہ بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیمپ کہاں پہ لگانے ہیں, یہ وہ, تو آپ نے وہ جگہ دیکھنی ہے, اور ابھی سے آپ نے اس کو جو انتظامات مطلب ذہن میں رکھنے ہیں کہ آپ اگر پانی وانی آتا تو کہاں پر وہاں پہ کیمپ لگائیں گے, یہ وہ. اور ان کے پاس وہ کانو گو پٹواری وغیرہ کسی سلسلے میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کروایا اس سیاسی رہنما نے, اور پھر اپنے جو ان کے رعایا تھے جن کے گھر بالکل ختم ہو چکے تھے, ابھی تک ان کو پیسے نہیں مل رہے, انتظار میں ہیں, تو ان کے کیمپ بھی دکھایا کہ وہ کس طرح سے گزر بسر کر رہے ہیں. اور پھر تھوڑی سی ان کی سرزنش بھی کی کہ آپ نے کیسا ڈیٹا لکھا اور کیسے آپ نے سروے کیا کہ یہ سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہرحال ان کا یہ انہوں نے بتا رہے تھے. تو جب فوتیدگی پہ میں فاتح خانی کے لیے گیا تو یہاں پہ ڈسکشن جاری تھی, کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب بھی میں پہنچا تو انہوں نے کہا جی وہ ساقی صاحب آگے, چونکہ ہمارا اپنا علاقہ ہے قرب و جوار کا, اور سیلاب کے حوالے سے میں اپڈیٹ کرتا رہا ہوں واٹس ایپ گروپ میں بھی, اور میرے چینل سے بھی لوگ منسلک تھے, کیونکہ سردار پور بھی خطرے میں تھا. اوپر سے پانی فلو 0 پوائنٹ سے آ کر ہونا تھا اور ادھر داخل ہو جانا تھا سردار پور, چوکی راج, فاضل شاہ یا دیگر قرب و جوار کے موازیات میں. تو وہ سارے لوگ مجھے اچھے طرح سے جانتے تھے, اور ویسے بھی ہمارا اپنا علاقہ ہے. تو انہوں نے کہا جی ساقی صاحب بھی بتائیں گے کہ فروری اور مارچ میں کتنا پانی آ رہا ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیں میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں, البتہ بارشیں ہیں. وہ کہہ رہے تھے نہیں جی وہ انڈیا ڈیم سے چھوڑے گا تو ٹرمپ یا ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مطلب آپ کے اتنے جیٹس پاکستان نے گرا دیے, یہ وہ, تو ہر دفعہ اس کو جو ہے وہ غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب وہ پانی وانی چھوڑے گا مبینہ, اور ساتھ وہ شاید کوئی جو ہے فالس فلیگ بھی کر سکتا ہے, یہ وہ, اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا دیکھیں مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, یہ مبینہ باتیں آپ کے پاس بھی ہمارے پاس بھی. تو اگر اس طرح کی کوئی کرتا ہے تو وہ دیکھا جائے گا. پاکستانی فوج نے بڑے اچھے طریقے سے ریٹیلیٹ کیا, اور جس طرح سے اس کے دانت کھٹے کیے, تو اب تو وہ یعنی بھیگی بلی بنا ہوا ہے. اب میں نے ان کو بتایا کہ راوی اور چناب میں اگر پانی چھوڑتے ہیں ہمیں ڈبوتے ہیں, چناب کے اوپر ان کے بگلیار ڈیم, ڈالسٹی ڈیم یا سلار ڈیم وغیرہ ہیں, وہ ڈیمز کو خالی کر کے اپنے پاور پروجیکٹس جو بجلی پیدا کر رہے ہیں ان کو بھی بند کر دیں گے, اور پھر آپ کا ان کا جو نہری نظام اس ڈیمز پہ چلتا ہے, آگے گندم وغیرہ ہے, تو وہ بھی بند کر دیں گے. وہ اپنا ساری تباہی کرنے کے بعد ہمیں ڈبوئیں گے. مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ڈیم سے پانی نکالیں گے فروری مارچ میں. بات ہو رہی تھی ڈیم سے پانی وہ نکالیں گے فروری مارچ میں, خاصا 2-3 لاکھ پانی آئے گا, یہ نشیبی علاقوں کی گندم وغیرہ یہ فصلات وغیرہ ڈوب جائیں گی. تو میں نے کہا ایسا مجھے نہیں لگ رہا, میرے علم میں نہیں ہے. ہاں البتہ بارشیں ہیں, اور بارشوں کی وجہ سے چناب میں پانی جو ہے نا ڈیم سے آگے اتنی بارش ہو جائے تو وہ 2-3 لاکھ پانی بن جاتا ہے, اگر اچھی خاصی بارش ہو جائے تو اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے. راوی میں یہ اس طرح کی جو ہے فروری مارچ میں کوئی اس طرح کی بارش آ جائے اس کا پانی, باقی وہ ڈیم سے پانی ابھی نہیں نکالیں گے, چاہے وہ ستلج ہو جائے. باقی جو میں کہہ رہا تھا کہ جون, جولائی, اگست, ستمبر یہ اتنے کروشل اور سنسنی خیز آپ سمجھ لیں کہ مہینے سیلاب اور بارشوں کے حوالے سے. تو اب یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, اس پہ تو سبھی لوگ متفق تھے کہ جو مئی سے کے بعد پانی کی روانی میں دریاؤں میں خاصا اضافہ ہوگا, اور جون, جولائی, اگست میں اور ستمبر کے 15 ستمبر تک
تو بڑے سیلابوں کا خطرہ ہے، بہت زیادہ بارشوں کا۔ تو اس پہ تو وہ سبھی متفق تھے کہ پہلے جتنا سیلاب آ سکتا ہے یا اس سے کہیں زیادہ آ سکتا ہے۔ اب بات فروری مارچ کی ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے میں نے ان کو بھی کہا کہ میرے علم میں اتنی سی بات ہے اور میری آبزرویشن مشاہدہ یہ کہتا ہے، آپ کا یہ کہہ رہا ہے، اور باقی محکمہ ریونیو کا یا جو تحصیل کی ایڈمنسٹریشن ہے، ہر تحصیل کی جو فلڈ افیکٹری اس علاقے آتے ہیں جہاں پہ جن تحصیلوں میں، تو ان کی اپنی ریڈنگ آبزرویشن ہے۔ تو اب اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، تو بہرحال آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ نے ذہنی طور پر تیار رہنا کہ اگر آپ کے نشیبی علاقوں میں گندم یا کچھ ہے، کوئی چھوٹا موٹا بند بنانا، وہ ہوتا ہے نا ایک نلی ندی نالا ہوتا ہے، اس میں ایک ڈھوری ہوتی ہے، ہماری زبان میں وہ کہتے ہیں چھاڑا چھاڑا ڈھوری شوری، اس میں کچھ تھوڑا سا آپ اس کا باندھ بنا لیں گے تو آپ کی گندم بچ جائے گی۔ اگر ایسی نوبت آتی ہے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ ابھی 21,000 پانی جو کبیر والا کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں راوی اور چناب کا آگے گیا تو اس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اگر اس سے زیادہ آتا ہے، لاکھ آتا ہے، 80,000 آتا ہے، 2 لاکھ 1.5 لاکھ، وہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے تو آپ اس حوالے سے جانتے ہیں۔ تو بہرحال احتیاط کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔